السلام علیکم ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے صحیفے اتارے اور ان پیغام کو عام کرنے کے لیے انبیاء بھی بھیجے۔ ان میں سے کچھ کا کام پہلے آئے انبیاء کی باتوں کو آگے پہنچانا تھا، جبکہ کچھ کی ذمہ داری ایک نئی شریعت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نہایت برگزیدہ نبی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے۔ یہ ان انبیاء میں سے تھے جو براہ راست اللہ سے بات کرتے تھے، لیکن آج کا موضوع ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کی زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، جہاں ان کی ملاقات ایک عجیب اور پراسرار شخص سے ہوئی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اسے وہ علم دیا گیا تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے واقعے کو ٹائم ٹریول کی تھیوری کے مطابق دیکھیں گے اور اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا حضرت خضر سچ میں ایک ٹائم ٹریولر تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ناظرین، حضرت خضر کا پہلا تذکرہ ہمیں زورواسٹرینزم میں ملتا ہے، جو کہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ ان کا نام پیر سبز ہے اور خضر نام کا مطلب بھی سبز ہی بنتا ہے۔ یہاں تک کہ انڈیا اور ایران کے تمام پارسی ہر سال 14 سے 18 جون ان کا دن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ دروزم اور قادیانیت میں بھی حضرت خضر پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور دنیا میں رونما ہونے والے کئی اہم واقعات حضرت خضر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جن میں ایگزوڈس یعنی کہ بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا، مکہ کا آباد ہونا اور اس جیسے کئی واقعات جس میں حضرت خضر کا حضرت الیاس سے ملنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں موجود ہونا بھی شامل ہے۔ ناظرین، امام بہقی جو کہ اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر ایک نہایت خوبصورت شخص موجود تھا جو کہ نہایت رنجیدہ تھا اور تدفین تک موجود رہا، اور پھر جس خاموشی سے آیا تھا دوبارہ لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو گیا، اور تمام اصحاب میں صرف حضرت علی نے اسے پہچانا اور بعد میں اصحاب کے مجمع کو مخاطب کر کے بتایا کہ وہ شخص حضرت خضر۔ امام جعفر صادق کے مطابق امام حسن اور امام حسین کو مکہ میں ایک شخص ملنے آیا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا۔ بعد میں امام حسن کو حضرت علی نے بتایا کہ یہ شخص خضر ہے اور میری زندگی میں کئی بار مجھ سے ملنے آ چکا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت خضر کے پاس کون سا ایسا علم تھا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جس کے ذریعے وہ تاریخ میں کئی سو سال کے وقفے پر پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت خضر حضرت الائجہ یعنی حضرت الیاس سے مل چکے ہیں، اور قرآن میں حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ یہ دو واقعات کئی صدیوں کے وقفے پر ہیں، تو یقیناً حضرت خضر کے پاس جو علم ہے وہ انہیں ٹائم اور سپیس کے کنسیپٹ سے باہر لے جاتا ہے۔ اگر قرآن کے اس واقعے پر غور کریں جہاں اللہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس بھیجتا ہے اور خاص طور پر آگاہ کرتا ہے کہ وہ علم جو اس کے پاس ہے اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا تذکرہ ہمیں سورہ الکہف میں ملتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا نام نہیں ہے، لیکن صرف انہیں اللہ کا بندہ کہہ کر بلایا گیا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اب جو میں کروں گا اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں سے کچھ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ سوال نہیں کروں گا، اور پھر وہ دونوں ساتھ چل پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک کشتی پر بیٹھتے ہیں اور حضرت خضر دوسری طرف پہنچ کر اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنا وعدہ بھول کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، اور حضرت خضر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ پہنچ کر ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ پھر بول اٹھتے ہیں کہ اس معصوم کو کیوں مارا۔ حضرت خضر دوبارہ حضرت موسیٰ کو ان کا وعدہ یاد کرواتے ہیں۔ آخر میں وہ ایک گاؤں میں جاتے ہیں جہاں ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، لیکن اب کی بار حضرت خضر وہاں ایک دیوار بناتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا سلوک ہم سے اچھا نہیں تھا، پھر بھی آپ نے ان کے لیے دیوار بنا دی۔ حضرت خضر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکے اور اپنا وعدہ پھر بھول گئے۔ پھر حضرت خضر حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت ہے۔ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے اس کو ایک بادشاہ لینا چاہتا تھا، اور وہ اس غریب کی واحد ملکیت تھی۔ وہ اسے ٹھیک کروا لے گا، لیکن کشتی بادشاہ سے بچ جائے گی، اور وہ بچہ جس کو قتل کیا وہ بڑا ہو کر اللہ سے دشمنی کرے گا اور اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم شخص بنے گا۔ اس وجہ سے اسے ہلاک کر دیا گیا، اور آخر میں اس دیوار کے پیچھے کچھ یتیم بچے رہتے تھے، اور اس دیوار کو بنانا ان کے باپ کی زندگی میں کی گئے کاموں کا اجر تھا۔
اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، دیکھنے میں یہ واقعہ سادہ ہے اور اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے لیے سبق ہے، لیکن قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ان واقعات کو غور سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خضر کو ان تمام ریالٹیز اور ٹائم لائنز کی آؤٹ کمز کا پتہ تھا اور وقت میں آگے چل کر رونما ہونے والے واقعات جانتے تھے، اور اب وقت کے مطابق چل کر ان واقعات میں ایڈجسٹمنٹس کر رہے تھے۔ اگر ہم تھیوری آف ٹائم ٹریول کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کانسٹنٹلی ٹائم ٹریول کر رہے ہیں، لیکن وہ ون ڈائریکشنل ہے، یعنی کہ صرف مستقبل کی طرف ہے۔ لیکن حضرت خضر اس ریالٹی جو کہ پریزنٹ تھی، اس میں سفر کرتے ہوئے مستقبل کے واقعات میں ایڈجسٹمنٹس کر رہے تھے، یعنی ٹائم ٹریول کی پہلی شرط پوری کر رہے تھے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے ایک ٹائم لائن پر ہونے والے تمام واقعات دیکھے ہوں اور ان کے مطابق چلے، کیونکہ ٹائم ٹریول پیراڈاکس کے مطابق وقت میں کی جانے والی ذرا سی تبدیلی ایک انفینٹ لوپ کو پیدا کر دیتی ہے جو کہ چلتی رہتی ہے، اور وقت میں سفر کرنے والا شخص اس میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن حضرت خضر کا وہ علم جس کے بارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا ان کے کام آیا، اور ٹائم اور سپیس کی اس گرفت سے ان کو نکال لایا۔ آخر میں کئی علماء کے نزدیک یہ علم اسم اعظم کا علم تھا، جس کا تذکرہ ہم آصف بن برکھیا پر بنائی گئی اپنی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ شخص تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان کے دربار میں لے آیا تھا۔ یہ شخص بھی وقت کی قید و بند سے آزاد تھا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک لمحے میں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس بھی ایسا علم تھا جو اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ آج بھی کئی روحانی تنظیمیں یہ مانتی ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہر سال حج انجام دیتے ہیں اور ان کی عمر بھی رک چکی ہے۔ لیکن اگر ہم ٹائم ٹریول کے مطابق اس واقعے کو دیکھیں تو ممکن ہے کہ حضرت خضر آج بھی وقت میں سفر کرتے ہوں اور اس دور تک آتے ہوں۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔